بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے تمام سننے والے ناظرین، میری بہنیں اور میرے بھائی جو میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا اور میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو آج میں آپ کے سامنے ایک دوسرا ٹاپک جو پہلے میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی نافرمان بیوی کے موضوع پر، وہ پہلا پارٹ تھا۔ آج میں سیکنڈ پارٹ پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے میری باتیں آپ کو پسند آئیں گی، لیکن یہ باتیں میری سننے سے پہلے آپ نے ایک محبتوں بھرا کمنٹس بھی دینا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ میری نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے پاس بھی آئے اور آپ اس کو سنیں۔ آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں نافرمان بیوی کا دوسرا ٹاپک۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بڑی صلاحیت رکھی ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن اگر عورت مرد کی زندگی میں آتی ہے تو مرد کو خوشحال بناتی ہے، مرد کے لیے ایک جنت بن جاتی ہے۔ اگر وہی عورت مرد کی زندگی میں نافرمانی کرنے والی آ جاتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، اپنے خاوند کی بات کو نہیں مانتی، اس کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتی، اپنی جو مرضی آتی ہے یا اس کی چھوڑ کے کہ دوسروں کی باتوں پہ آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے گھر کو جہنم بنا کے رکھ دیتی ہے۔ تو آج میں کچھ آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی احادیث بھی آپ کے سامنے شارٹ کٹ آپ کو سناؤں گا، تو آپ نے بڑے غور سے سننی ہے۔ تو دیکھیں نا، چاہیے تو یہ کہ اگر عورت آپ کے گھر میں آئی ہے، عورت کو چاہیے کہ خاوند کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کرے، کیونکہ اس نے نکاح کے اوپر سائن کر کے اس لیے دیے ہوتے ہیں کہ میں اس کی ہر بات پہ عمل کیا کروں گی۔ اگر خاوند گھر پہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایک عورت کے لیے فرض ہے کہ اگر خاوند گھر پہ نہیں ہے، خاوند کے نہ ہونے سے اس کی عزت آبرو کا حفاظت کرنا اس عورت کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ عورت اس کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرتی، وہ نافرمان بیوی میں شامل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر مرد کی حکم عدولی کرتی ہے، مرد اس کو سمجھاتا ہے، اگر پھر بھی وہ اس کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتی، ایک مرد جو اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اتنا کماتا ہے، ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور باہر سے جا کے کما کے لاتا ہے، یا ایک مرد صبح نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، مزدوری کرنے چلتا ہے، سارا دن وہ مزدوری کرتا ہے، لوگوں کے تانے سہتا ہے اور شام کو آ کے اپنی بیوی کے لیے، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے، مرد کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو سیر و تفریح کرواؤں، ان کو لے کے جاؤں، ان کو سیریں کرواؤں۔ تو اس کی خواہش کے مطابق وہ اپنا حق ادا کرتا ہے، بیوی کو اپنے ہاتھ سے ہر چیز لے کے دیتا ہے اور اس کی ہر خواہشات کو، جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اگر وہ اتنا کرنے کے باوجود بھی بیوی اس کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی، یا کیا ہوتا ہے اگر وہ خاوند تھکا ہوا گھر آتا ہے، ابھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا، بیوی آگے سے نئے نئے پروپیگنڈے تیار کر رکھی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچیں، ایک مرد صبح گھر سے نکلتا ہے، وہ بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے، تو سارا دن محنت کرنے کے بعد جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی آگے سے نئی نئی باتیں سناتی ہے، تو مجھے بتائیے اس مرد کے دل پہ کیا اثر ہوتا ہوگا؟ اس مرد کا دل کیسے ٹوٹ جاتا ہوگا کہ یہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ اس کا نکاح ہوا، اس نے میرے ساتھ نکاح کر کے اور میرے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ میں تیری ہر بات کو تسلیم کروں گی۔ آج وہ کسی کے اشارے پہ چل کے مجھ پر طعن و زنی کرنا شروع کر دیتی ہے اور میرے اوپر الزامات لگاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ خاوند کے اوپر بہت ہی اس کا دل جو ہوتا ہے وہ دکھتا ہے۔ تو جب خاوند کا دل دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس وقت بہت ناراض ہوتا ہے اور اس عورت کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ میں نے پہلے پارٹ میں آپ کو حدیث بھی سنائی تھی کہ جنت کی حوروں کی کیا خواہش ہوتی ہے جب عورت اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہے، وہ حوریں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن میری بہنوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، لیکن یہ بات مت سوچئے کہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کہیں کہ یہ مسٹر جبار خان جو ہے یہ عورتوں کے خلاف۔ میں ہرگز عورتوں کے خلاف نہیں ہوں، میں نافرمان بیوی کے خلاف ہوں، جو فرما برداری نہیں کرتی، جو نافرمانی کرتی ہے، میں اس کے خلاف باتیں کرتا ہوں، اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ مرد ہے وہ اپنی عورت کی، اپنی بیگم کی، اپنی جو بیوی ہے اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، اس کو جو اس کی تمنا ہے اس کو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت اگر پھر بھی اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتی، وہ اپنے دل کے اندر کوئی وہی اپنے خیالات لے کے رکھے بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ بھی عورت جو ہے وہ مرد کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہے۔ مرد گھر پہ نہیں ہے، مرد چلا گیا ہے، تو عورت جو ہے وہ اس کے بغیر اپنی
ख्वाहिशात کو दाव पे लगा देती है, तो ये भी एक औरत मर्द की नाफरमानी करती है। औरत को चाहिए, एक वफ़ादार औरत जो है उसको चाहिए कि खामद के घर में उसकी माँ है, उसकी बहनें हैं, उसके भाई हैं, उनकी इज़्ज़त करे, उनकी कदर करे, और उसकी माँ की तरफ अगर देखे, ये दिल में सोचे कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है। अगर मेरे खामद की माँ ये जो है इसके कदमों तले जन्नत है, मेरे खामद को जन्नत मिलेगी तो मुझे जन्नत मिलेगी ना। तो उस माँ की कदर करे तो वो फिर क्या होता है, खामद ऑटोमेटिक खुद ब खुद खुश होता है। अगर वही बीवी उसकी बहनें, उसके भाइयों, उसकी माँ के ऊपर तानाज़नी शुरू कर देती है और अपनी मन मानी जो उसकी होती है ज़हन के अंदर वो शुरू कर देती है, खामद के समझाने के बावजूद उस बात को नहीं मानती। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर में उनकी बीवी थी, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दफ़ा आए ना, तो दाखिल हुए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दाखिल हुए तो बीवी जो थी ना, तो आप हज़रत इब्राहीम ने कुछ पूछा उनसे कि आपके घर में खाने के लिए कुछ है, तो आगे से वो बेगम बोली, उसने आगे से कुछ नाशुक्री की, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस ही पलट गया और अपने बेटे को बुला के कहा कि ये अपना ये जो है ना दहलीज चेंज कर दो। तो औरत को चाहिए कि अपने खामद की हर बात को तस्लीम करे। लेकिन मैं थोड़ी सी आपके सामने कुछ और वजाहत करना चाहता हूँ कि औरत खामद की इजाज़त के बगैर औरत अगर किसी के घर में चली जाती है, कोई उसको बुलाता है, रिश्तेदार ही बुलाता है, हत्ता कि सगा भाई उसको बुला लेता है, वो उसके घर में खामद की इजाज़त के बगैर चली जाती है, तो वो भी नाफरमान बीवियों में शामिल हो जाती है। तो उसको सबसे पहले उसका कोई हक़ नहीं बनता कि वो खामद की इजाज़त के बगैर अपनी मन मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी चली जाए, चाहे सगा को रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो नहीं जा सकती। वो अपने खामद से पहले इजाज़त लेगी। खामद की इजाज़त से बगैर निकलने वाली औरत पर अल्लाह ताला लानत भेजता है और उसके फरिश्ते भी उस पर लानत भेजते हैं। आगे आपने मेरी तीसरा टॉपिक इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसके बाद बनाने वाला हूँ, तो मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये मेरी बहनें इस पर गौर करें, तवज्जो करें। अल्लाह हाफ़िज़।